بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ ام الخبائث برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں، جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلیٰ ہے کہ مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، مگر خیانت اور جھوٹ یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے اور اپنی بیوی کو خوش کرے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں جو خلاف واقع ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹ یا اونٹنی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ
کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے، جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے لیے عرب میں کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے کے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے دوسری تمام برائیاں نکلتی ہیں، اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے۔ اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلا صدقہ و خیرات دیا کرے، سچ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے نہ گفتگو کرے گا، نہ اس کی طرف توجہ فرمائے گا، اور نہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال و تجارت کو فروغ دینے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔